تنزل الملائکۃ والروح صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کی جمگھٹ میں روح کا ہم نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں سے دو چیز نکل رہے ہیں، ایک فرشتے نکل رہے ہیں، دوسری روح، وہاں سے روح نکل رہی ہے، وہاں سے روح کا نزول ہوا ہے۔ تو جو چیز نکلتی ہے وہ چیز پہنچنا لازم ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی آمد ہوئی، تو روح بھی نکلی ہے۔ روح جو ہے اس کو ریسیونگ اسٹیشن ہونا ہے، تو روح کا ریسیونگ سینٹر آپ کا قلب ہے۔ لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح اور جان دونوں ایک ہے۔ اب آئی مشکل، اور وہ کہتے ہیں کہ ماں کی پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ روح اور جان دونوں کو ایک ثابت کرتے ہیں، جبکہ روح 40 سال کی عمر کے بعد انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک صلاحیت ہے، یہ ایک پاور ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال سے آپ نے لکھا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب روح بیدار ہوتی ہے تو منزل جو ہے آسمانوں میں نظر آتی ہے، زمین پر نہیں۔ روح جب آتی ہے تو شاہوں کو شکست دیتی ہے۔ اس کا معاملہ اعلیٰ و بالا ہوتا ہے۔ یہ زانی بدکاروں میں، ہر انسان میں، کتے بلی میں، یہ جانوروں میں روح نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان، بااخلاق انسان میں، صالحین میں روح پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی بات آج میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تاکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جان الگ ہوتی ہے اور روح الگ ہوتی ہے۔ روح سے انقلاب آتا ہے، روح انقلاب کرتی ہے، روح سے ساتوں طبق روشن ہوتے ہیں۔ روح والے کی بات اعلیٰ و بالا ہوتی ہے، اور جان تو ہر ایک میں ہوتی ہے۔ جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بکرے میں جان ہے، کتے میں جان ہے، ایک نذیر جانور میں جان ہے، سب میں جان ہوتی ہے۔ روح جو ہے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں روح ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ ہوتی ہے، لیکن وہ بینائی نہیں رکھتا، دیکھ نہیں سکتا، ابھی آنکھ ٹھہرتی نہیں ہے اس کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پاور دے رکھا ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی، تو روح ڈالنے سے پہلے مردہ نہیں تھا، وہ زندہ تھا، جان تھی اس میں۔ اس کے بعد اس نے روح ڈالی۔ جان میں روح ڈالا جاتا ہے۔ دراصل قرآن کریم کے علم کو روح کہا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو قرآن کریم کا علم عطا کرتا ہے۔ ہدایت دراصل علم قرآن ہے، روح ہے، اسلام کی جو روح ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے، یہ انسان مر چکا ہے، یہ انسان مر گیا ہے، بالکل چھوڑ دو اس کو، بیکار ہو گیا۔ تو کیا صحیح بھی حقیقت میں مر چکا ہے؟ نہیں، اس کا ضمیر مر گیا ہے، اس کا ایمان مر گیا ہے۔ تو یہ بھی ویسی چیز ہے، یہ سب میں نہیں ہوتی، ہر جان میں روح نہیں ہوتی ہے۔ روح کا بہت اعلیٰ و بالا مسئلہ ہے۔